बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले ये कमेंट देखिए, मेरी एक सिस्टर हैं जिन्होंने जब मैंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत की हवाले से एक वीडियो डाली थी और इन सिस्टर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था और ठीक 3 से 4 दिन के बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ रात को शेयर किया। कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ अता करे। बहुत दिल से दुआएं निकल रही हैं आपके लिए। ट्रस्ट मी, मैं बहुत वजीफ़े कर रही थी, मैंने बहुत वजीफ़े किए, मगर 2 साल हो गए थे मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तंग कर रहे थे और मैं बस दुआ कर रही थी कि मुझे अलग घर मिल जाए। मैं आपकी इस वीडियो पे मोटिवेट हुई, बहुत ईमान मेरा ताज़ा हुआ और फिर मैं बहुत तवज्जो से, बहुत यकीन से मन्नत का दरूद पढ़ा और अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि मेरे शोहर का वीज़ा आ गया सऊदीया का। और 1 साल से जो प्रोसेस चल रहा था, बट बहुत रुकावटें आ रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदीया मूव कर रहे हैं। तो मैं तो पाकिस्तान में अलग घर मांग रही थी अल्लाह से, अल्लाह ने मुझे अपने घर के पास घर दे दिया। बहुत सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप ही, आपका वसीला बनी आप और अल्लाह आपको बहुत बहुत जज़ा दे। आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बत का। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ अता करे, आपको रहना नसीब करे अपने शौहर के साथ और आपको अपने घर की बार बार हाज़िरी का मौका दे। तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा लाजमी। इंशाल्लाह इसी तरह बहुत सारी मेडिकल स्टोरीज, बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक वज़ाइफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इस फैमिली का हिस्सा बनिए रहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतना प्यार दिया है इन कुछ महीनों में, इतना सपोर्ट किया है। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, ढेरों दुआएं, जो कि मैं हर नमाज में अगर ना भी कर सकूं, तहज्जुद में लाजमी आप सब के लिए इज्तिमाई दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानो तआला से। इवन कुछ ऐसे व्लॉगर्स भी हैं जिनकी वीडियोस आजकल नहीं चल रही, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूँगी, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये मेहनत कर रही हैं मेरी बहन और अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता कीजिए। क्योंकि जब आप एक हाउसवाइफ होती हैं, आप एक माँ होती हैं, तो आसान बिल्कुल नहीं होता इस जर्नी को परसूट करना, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। तो इस कमेंट से नज़र आया मुझे कि मैंने जो पिछली वीडियोस में एम्फसाइज किया था, मेजर बात पे मैंने जोर डाला है बार बार, वो इस मेरी सिस्टर ने उसको अपनाया है। यानी कि यकीन के साथ, तवज्जो के साथ, ये मेन फैक्टर है किसी भी वजीफ़े को कबूल करवाने के लिए। बहुत सारी ऐसे सिस्टर्स हैं जो दरूद पढ़ती हैं, वज़ाइफ करती हैं, लेकिन उनके पढ़ने में बहुत गलतियां हो रही होती हैं जिसकी वजह से वज़ाइफ काम नहीं करते और वो बेचारी अपना टाइम भी सर्व करती हैं, लेकिन उनकी दुआ भी कबूल नहीं होती। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ जिनको हम लोग इग्नोर करते हैं, उनको ओवरकम करें अपनी। अगर आप तजवीद के साथ पढ़ना सीखें मुकम्मल, आजकल तो इंटरनेट का दौर है और कुरान सीखना तो इतना आसान हो गया है, तो आप उसको यूट्यूब पे लगा के उस जो भी आप वर्ड कर रही हैं, जो जिक्र करना चाह रही हैं, उसको यूट्यूब पे लगा के एक मरतबा सुने, उसको सीखें और उसके बाद वजीफ़ा स्टार्ट करें। और उसके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यकीन होता है, आपका तवक्कुल होता है कि आपने किस तवक्कुल के साथ ये वजीफ़ा शुरू किया है, किस उम्मीद के साथ ये वजीफ़ा शुरू किया है। अगर तो आप वजीफ़ा कर रही हैं और आपके दिल में है पता नहीं मेरी हाजत पूरी होगी या नहीं होगी, हाँ मुझे फ़लाँ ने कहा था कि ये वजीफ़ा बहुत पावरफुल है, इस वजीफ़े से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो मैं भी ये वजीफ़ा कर लेती हूँ, लेकिन दिल में आपके यही है, कहीं ना कहीं ख्याल ये है कि पता नहीं मेरे लिए ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जब ये बात आप अपने जहन में बिठा लेंगी, तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं है, आप मुकम्मल भरोसा नहीं कर रही, अपनी टेंशन्स से रिलीज़ नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपकी दुआएं, आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही। और जो थर्ड चीज़ हो सकती है हाजात के पूरा ना होने की, वो ये है सकता है कि आपकी दुआएं कबूल हो गई हों, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला ने आपको दुआ की वो कंडीशन अता की है जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला आपकी तरफ से की जाने वाली दुआ के बदले में आप पे आने वाली मुसीबतों को, आप पे आने वाली आजमाइशों को टाल देते हैं। तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले के लिए बहुत ज़्यादा इनामात दिए गए। हदीस में आता है कि जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसको 5 इनामात दिए जाते हैं। उसके हिस्से में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसके 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। अल्लाह सुब्हानो तआला उस पर 70 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं और अल्लाह सुब्हानो तआला के फरिश्ते उसके लिए 70 मरतबा मगफिरत की दुआ करते। ये सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के इनामात हैं। तो अब सोचें कि आप दिन में 100 मरतबा भी अगर दुरूद पाक पढ़ रही हैं तो अल्लाह सुब्हानो तआला कितनी नेकियां आपके हिस्से में लिख रहे हैं। 1000 नेकियां, 1000 गुनाह माफ़ हो रहे हैं, 1000 दर्जात आपके बुलंद हो रहे हैं। 70 को मल्टीप्लाई करें ज़रा 100 से, 7000 मरतबा
فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہ اتنے پاورفل وظیفے کو اپنا لیں جس کے ایک مرتبہ پڑھنے سے ہمیں اتنا اجر ملتا ہے. تو صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے ہم اپنے اگلے پچھلے گناہ آہستہ آہستہ معاف کروا سکتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. حدیث نبوی ہے, ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ میں اپنی دعاؤں میں کتنا حصہ درود پاک کا رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو. تو ان صحابی نے فرمایا کہ میں 1/3 حصہ کر لوں, 1/3 حصہ درود پڑھوں اور باقی دعا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو, لیکن اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو ان صحابی نے فرمایا کہ میں آدھا حصہ کر لوں, آدھا حصہ درود پڑھوں اور آدھے حصے میں دعا مانگوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو ان صحابی نے فرمایا کہ میں پورا وقت ہی درود پاک پڑھنے پہ صرف کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی کے تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے تمام غم بھی مٹا دیں گے. ہم کیوں نہ وہ وظیفہ اپنائیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اتنے ویلوش کہ وہ آپ کو وہی چیز زیادہ پڑھنے پہ تاکید کریں گے جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا. اور ایک حدیث کے مطابق ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں درود, آپ کا پڑھا ہوا درود سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہوگا اور چاندی کے اوراق پہ لکھا ہوا ہوگا. کوئی اور نیکی اتنی سجی سوری نہیں تولی جائے گی اور جتنا اس درود پاک کا وزن ہوگا نامہ اعمال میں. اور میں اپنے اگر ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں تو میں اپنی لائف میں بہت آزمایا ہے کہ جب میں نے درود پاک کی کثرت کی ہے میری خواہشات, میری ضروریات بن کہے پوری ہوتی ہیں. میں نے جو بھی دل میں اللہ سے مانگا ہے اللہ نے میرے سامنے لا کے رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کیا ہے, مجھے زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. میں نے دل میں اللہ سے مانگا اور میرے اللہ نے مجھے عطا کیا الحمدللہ. تو یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں کہ درود پاک کی فضیلت, درود پاک کی اہمیت کو آپ لائٹ مت سمجھیں. اگر آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی, آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں تو اس چیز کو ریئلائز کریں کہ there is a mistake from your side. آپ کی سائڈ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ اپنی, اگر آپ بہت زیادہ تعداد پڑھ رہی ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ 313 مرتبہ پڑھ رہی ہیں اور آپ سے پڑھا نہیں جا رہا, پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا, ہم نے آپ تعداد کم کر لینی. آپ 100 مرتبہ کم پڑھ لیں لیکن اچھا پڑھیں, خلوص کے ساتھ پڑھیں, نیت کے ساتھ پڑھیں. ہمارے سامنے جتنے بھی معجزات ہوئے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں, ان سب کی سٹوریز سے جو مجھے چیز نظر آئی ہے ہمیشہ وہ تھا توکل اور وہ تھا خلوص. تو درود پاک کی اہمیت کا اندازہ آپ نے یہاں سے لگانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے لیکن درود صرف ایک ذات پر بھیجا ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. تو اب آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے درود پڑھنا ہے. درود پاک پوری کائنات کا وظیفہ ہے, ایک ایسا اوتھینٹک وظیفہ ہے جس کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی, جس کو پڑھنے کے بعد بندے کی دعا رد ہی نہیں ہوتی, جو قبول ہی قبول ہے. یہ ایسا وظیفہ. اور ایک اور بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اپنے شیئر کی تھی کہ درود پاک آپ نہیں بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ درود پاک بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ میں درود بھیجتا ہوں. درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو آپ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو منظور کرتے ہیں, اس کو قبول کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ درود بھیجتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو. تو سوچے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے, یہ وہ کام ہے, یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ خود, اس کے فرشتے اور انسان تو ایک زبان ہو کر کرتے ہیں. تو جب آپ درود پڑھتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ میرا اللہ خود یہ کام کرتا ہے, میرا اللہ خود یہ عمل کرتا ہے, تو دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا سرور آئے گا درود پڑھنے میں, آپ کو کتنا مزہ آنے لگے گا درود پڑھنے میں. اور میں پھر سے کہوں گی چھوٹے فگر سے سٹارٹ کریں, 100 سے سٹارٹ کریں, 50 سے سٹارٹ کریں, جتنا ایزیلی آپ پڑھ سکتی ہیں, لیکن پڑھیں اس طرح کہ وہ ڈائریکٹ عرش تک پہنچے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ تمہارا 50 کا 50 درود قبول ہے, اور اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں. تو اس چیز کو سوچ کے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, درود ابراہیمی کی منت ماننی ہے اور اپنی حاجات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیان کرنی ہے. دیکھیں آپ جب اس کے نبی پہ, اس کے محبوب پہ درود بھیجیں گے, وہ عمل کریں گے جو اللہ خود کر رہا ہے, اور اس کے بعد آپ اپنی حاجت بھی ساتھ بیان کر دیں گے اللہ سے, تو اللہ کس طرح ٹھکرائے گا آپ کی حاجت. بس آپ نے بہت خوشی و خضوع رکھنا ہے. آئی ہوپ سو کہ درود ابراہیمی کی منت کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی, بہت سارے ڈاؤٹس بھی آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے, لیکن اس کا طریقہ میں جلدی سے ریپیٹ کر دیتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو نیو ہے اس ویڈیو میں. آپ نے سب سے پہلے تہجد سے سٹارٹ کرنا ہے.
ایک اماؤنٹ اپنے رفلی سیٹ کر لینی ہے، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنے مرتبہ بھی آپ ڈیلی ایزیلی پڑھ سکتی ہیں. آپ نے اپنی حاجت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے اور نیت کرنی ہے اس حاجت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آج سے درود پاک پڑھنا شروع کرتی ہوں اتنی مرتبہ. اور میں آپ کو کہوں گی اور جو میں خود کرتی ہوں وہ یہ ہے، تہجد میں اٹھ کے پہلے 2 نفل پڑھیں استغفار کے، اپنی مغفرت کے، پھر 2 نفل پڑھیں آپ شکرانے کے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے کہ اس نے آپ کو توفیق دی اس تہجد میں اٹھنے کی. نعمتیں جو آسائشیں آپ کی زندگی میں ہیں تو ان سب کا شکر ادا کریں آپ. اور اس کے بعد آپ اپنی حاجت کے نوافل پڑھیں. یہ 6 نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی اپنا جو سیٹ کیا ہوا ہے، اگر تو آپ وہ پوری سے ایک سیٹنگ میں پڑھ لیں گی تہجد میں تو ویل اینڈ گڈ ہے. اگر وہ تعداد بڑی ہے تو آپ اس کو سپلٹ کر سکتی ہیں. جیسے میں دن میں 3 سیٹنگز میں تعداد پڑھتی ہوں. آپ سب میری بہنیں جو پریشان ہیں، کامنٹس میں مجھے بہت ساری بہنیں اپنی طرح طرح کی پرابلم شیئر کرتی ہیں، اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے. تو جو میری بہنیں بھی پریشان ہیں، جس بھی معاملے میں پریشان ہیں، آپ نے یہ درود کا وظیفہ اس کو پکڑ لیں. اس کو آپ اس درود کے وظیفے کے ساتھ جڑ جائیں اور اس سے محبت کرنے لگیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا. تو جب آپ رات کو عشاء کی نماز میں یا جب بھی آپ اپنا طے شدہ فگر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، اس فگر کے بعد آپ اس درود پاک کو پیش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور دعا کریں کہ آپ کا درود جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیں اور اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے. تو یہ دعا کر کے اس کے بعد آپ اپنی حاجت بیان کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلات پریشانیاں دور کریں گے انشاءاللہ. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز. اللہ پاک فرحت فرحان، عائشہ نور، ہادیہ خانم، منصور، مسرور جہاں، نور جہاں، وسیمہ بی بی، کشور، فردوس شیخ، سپنم اینڈ فادر، مبینہ، تسنیم، شبہ میر، ردا نعیم، ہادی حماد، علیزہ، عمرانہ پروین، زرین خان، ثانیہ تحرین، محمد عبداللہ، ریحانہ انصاری، انجم عزیز، ریحان کھوکھر، خاتون وحیدہ، سدرہ شہباز، رخسانہ شہباز، شمع پروین، انیلہ سہیل، صوفیہ بیگم، عائزہ ناز، سبیہ بیگم، سہربا، نازیہ بانو، شازیہ بانو، ایاز انصاری، سمرین، محمد نسیم، نواب زادی، صالح رحمان، عبد الچودھری، رشدہ احمد، عطیہ صدف، مصباح، شبانہ، تبسم، نور، انم انصاری، آیم جیم ہارٹ، ثنا عروج، محمد طیب، مائلہ فاطمہ، امن، نشا طلال، شاہدہ نواز، ارہا سلمان، سائرہ. اللہ پاک ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان تمام کی حاجات کو پورا کر دیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ سے نوازیے. اللہ پاک جو میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی شادی کے مسائل کو حل کر دیجیے، ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کا رزق میں وسعت عطا کیجیے. اللہ پاک جن پہ قرض ہے، اللہ پاک ان کے قرض کی ادائیگی کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں نرمی ڈالیے اور وہ اپنے ان کے گھروں کو آباد رکھنا، شاد رکھنا. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.